اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ MS نیوز HD5 کی ناظرین السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا مین ٹاپک ہے کہ چیف جسٹس یحییٰ افریدی نے کل 28 اکتوبر کو اپنا پہلا فل کورٹ سپریم کورٹ ریفرنس بلا لیا۔ مثال کے طور پر جب آپ یہ ویڈیو سن رہے ہوں گے تو وہاں 28 ہوگی اور سوار ہوگی، اور اس ریفرنس میں کیا فیصلے متوقع ہیں وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ جسٹس یحییٰ افریدی صاحب سے پاکستانی قوم کو کیا امیدیں ہیں؟ سب سے پہلے آپ لوگ بتائیں کہ جسٹس یحییٰ افریدی صاحب سے آپ کو کیا امید ہے۔ MS نیوز کی ناظرین، جب یہ ویڈیو آپ سن رہے ہوں گے تو صبح ہوگی، لیکن اس اجلاس 1 بجے شروع ہوگا۔ جب اس کا اعلامیہ یا کوئی چیز آئے گی تو ہم آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دیں گے تاکہ آپ تک معلومات ہو سکے۔ MS نیوز کی ناظرین، میرا اس میں رائے ہے یحییٰ افریدی صاحب پر مجھے کوئی اعتبار نہیں ہے، نہ میں اس پر اعتبار کر سکتا ہوں، کیونکہ جس شخص نے حق مار کر آپ چیف جسٹس بنے ہو تو آپ انصاف جو اپنے دوستوں کے ساتھ آپ نے ناانصافی کی ہو تو پھر آپ عوام پاکستانی قوم کے ساتھ کیسے انصاف کر سکتے ہیں؟ جب اپنے دوستوں کا آپ نے حق مارا ہو، آپ جب تک آج 26ویں ترمیم کو جیسے عمران ریاض خان صاحب کہتے ہیں کنویں میں سے پانی نکالنے سے کوئی فائدہ نہیں جب تک کنویں سے کتا نہیں نکالا جائے گا، جب تک سپریم کورٹ سے یہ 26ویں آئینی ترمیم کو فارغ نہ کیا جائے۔ سب سے پہلے آئینی ترمیم جو بینچ ہے وہ رہنے دے اور چیف جسٹس بینچ کو بنائے، یہ ہونا چاہیے تھا۔ اس کے بعد سینئر ترین چیف جسٹس لگنا چاہیے۔ یہ حکومت اور جو کرپٹ جو 47 کے فارم والے جنہیں جو پاکستان کی پوری پاکستان کی قوم کا مینڈیٹ چوری کر کے ہیں وہ یہ ترمیم کریں تو پھر پاکستانی قوم جانتے دیکھیے پوری قوم۔ راولپنڈی کمشنر کا جو بیان ہے 11 MN قاضی فیضی نے جیسے 20 ہزار ووٹ مسترد ہوئے، جو صرف PTI کے نون لیگ کو سیٹیں دی گئیں، پاکستانی قوم اس الیکشن کو پہلے بھی مسترد کر۔ امریکہ، برطانیہ، یورپ، دنیا کے کسی ممالک نے یہ نہیں کہا کہ پاکستان میں شفاف الیکشن اور سب نے کہا کہ پاکستان میں الیکشن دھاندلی ہوئے۔ میں حیران ہوں ازبکستان کی دھاندلی چیک کرنے کے لیے پاکستان کے وہ شیطان جان جنہوں نے پاکستان کی معیشت کو تباہ و برباد کیا اور پاکستان قوم کا مینڈیٹ کیا۔ سینیٹر عرفان اللہ جو نون لیگ سے تعلق رکھنے والے ہیں وہ گئے ہیں الیکشن دیکھنے۔ میں تو حیران ہوں، ان لوگوں کو وہاں سے گرفتار کر لے جائے، وہاں پھانسی دی جائے تو پاکستانی قوم کا شکریہ ادا کر کے ان لوگوں کو پھانسی دی گئی۔ جیسے یحییٰ افریدی صاحب سپریم کورٹ کا فل اجلاس بلایا، لیکن کیا جیسے منصور علی شاہ، جیسے یحییٰ افریدی یا جیسے اختر من اللہ یا جیسے وحید یا سپریم کورٹ کے کتنے جج شریک ہوتے ہیں؟ یہ بہت انتہائی اہم ہے۔ کیا جیسے منصور علی شاہ ویڈیو لنک کے ذریعے پیش ہوں گے یا نہیں؟ یہ بھی بہت انتہائی اہم ہے۔ دیکھیے کہ فل کورٹ کا اجلاس جیسے منصور علی شاہ ہوتے ہیں یا جیسے منیب اختر نہیں ہوتے، کیا فیصلے آتے ہیں، کیا سپریم کورٹ کو رول بناتی ہے یا نہیں، اس پر بھی کافی نظر رکھنی ہے ہم نے، اور آپ لوگوں کے ساتھ ہم صبح شام کو یہ ویلاگ شیئر کر سکتے ہیں اور آپ لوگوں کو اپڈیٹ دے سکتے ہیں۔ MS نیوز کی ناظرین، سپریم کورٹ کا فل کورٹ کا اجلاس ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ جیسے منصور علی شاہ آئیں گے تو پھر بھی بلایا جا سکتا ہے، کیا جیسے منصور علی شاہ کو حق واپس کیا جائے گا یا نہیں، یہ بھی بہت قابل بات دیکھنی ہے۔ یہ کہ MS نیوز کی ناظرین، ہم آپ لوگوں تک انفارمیشن پہلے بھی مجھے یحییٰ افریدی صاحب پر اعتبار نہیں ہے، نہ میں اس پر اعتبار کروں گا، کیونکہ جیسے منصور علی شاہ کا جو حق مارا، جیسے منصور علی شاہ نے کسی بھی حق مارے اس لیے اس کو بھی ساتھ ایسا ہوا، جیسے منیب اختر کا جو حق مارا کہ ہم اس سے پریشان ہیں، کیونکہ جیسے منیب اختر کے اچھے جج اور اس قابل جج سپریم کورٹ میں انہوں نے، یہ بہت قابل افسوس ہے۔ دیکھیے سپریم کورٹ کا فل اجلاس آج 1:30 پر شروع ہوگا۔ جب یہ شروع ہوگا تو جب کوئی اس کا اعلامیہ یا دیگر چیزیں آئیں گی تو آپ لوگوں کے ساتھ ہم انفارمیشن شیئر کر دیں گے تاکہ آپ لوگوں تک یہ انفارمیشن پہنچتی رہے اور آپ لوگوں تک اپڈیٹ کرتے رہیں گے۔ دیکھیے آج جو سپریم کورٹ میں حالیہ چینجنگ ہے اس پر بھی آپ لوگوں کے ساتھ بحث کرتے ہیں اور آپ لوگوں کو اس کی انفارمیشن دیتے ہیں۔ اور آج جو اجلاس شروع ہوگا تو سپریم کورٹ کے اندر سے کون سی خبریں آتی ہیں، کیا جو صدارتی آرڈیننس ہے اس کو سپریم کورٹ مسترد کرتی ہے یا سپریم کورٹ قبول کرتی ہے۔ دیکھیے اس اجلاس کا بہت انتہائی اہم ایجنڈا ہوگا جو ابھی تک سامنے میرے نزدیک یہ سب سے پہلا زیر سماعت ہوگا۔ سب سے پہلے صدارتی آرڈیننس کو اگر خراب سپریم کورٹ یہ کہہ دیتی تھی کہ سپریم کورٹ کا فل بینچ کا فیصلہ صادق سے نہیں ختم کیا جا سکتا تو پھر آئینی ترمیم پر بھی بہت گہرے اثرات ہوں گے۔ مثال کے طور پر جب یہ کہہ دیں گے اگر جج بیٹھ کے یہ تو غلط کیا کہ حکومت کس میں بدنیت اور چیف جسٹس میں ملے ہوئے تھے تو پھر اگر اس کو معطل کر دیں تو پھر 63 والا بینچ کیا ہو غیر آئینی قرار دیا جائے گا یا غیر قانونی۔ اگر غیر آئینی قرار دیا جاتا تو پھر یہ دیکھیں کہ سپریم کورٹ کا وہ فیصلہ بھی غیر ہے، پھر اس کے جو کراسنگ ہوئی ہے وہ ووٹ جو سینیٹر میں 2 ووٹ پڑے، 1 ووٹ کم تھا،
وہ معاملہ آئے گا، پھر سپریم کورٹ کا فل بینچ دیکھ سکتا ہے، کیونکہ یہ متوازہ کیس ہے. جیسے قاضی فیضہ کو لالچ دی گئی. قاضی فیضہ اتنا بڑا شیطان تھا جس نے پاکستانی قوم کی پیٹھ میں چھرا گھونپا، اور یہ شیطان سے بھی بڑا شیطان ہے، ابلیس سے بھی بڑا ابلیس ہے. اس نے پاکستانی قوم کے انصاف کا قتل کیا، اس نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ زیادتی کی. یہ شخص پاکستانی قوم کا بہت بڑا مجرم ہے. اس نے پاکستانی قوم اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ غداری کے. منصور علی شاہ کو اس وقت جیسے بندیال کے ساتھ زیادتی کی، اب اسے پریس کانفرنس کر کے پاکستانی قوم کے ساتھ معافی مانگنی چاہیے. اس شیطان کا میں نے ساتھ دے کر پاکستانی قوم کے ساتھ ظلم کیا. ایم ایس نیوز کی ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ قاضی فیضہ پاکستانی قوم اور پاکستانی قوم کا دشمن. دیکھیے سپریم کورٹ کا فل جو اجلاس آج شروع ہوگا وہ بہت انتہائی اہم اختیاریات ہے. مثال کے طور پر جج کیا کرتے ہیں، کیا ججوں کا مائنڈ کے، اس سے پتہ چلے گا کہ جیسے جج افریدی کیا رکھتے ہیں. لیکن میری ذاتی خیال ہے حکومت کے ساتھ معاہدہ کرتے ہیں، لیکن اس لیے اب دیکھنا ہوگا کہ میری رائے غلط بھی ہو سکتی ہے یا صحیح بھی ہو سکتی ہے، یہ تو بات کی بات ہے، لیکن آپ لوگوں کو اس میں اپنی ذاتی رائے دینی چاہیے. ایم ایس نیوز کی ناظرین، جب آج فل کورٹ کا اجلاس ہوگا تو 26ویں یعنی ترمیم ہوگی، رول ہوں گے، اور جو بینچ بنایا جائے گا سب اس پر بحث ہوگی اور اس کا اعلامیہ ہوگا. تو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر، اگر آپ ہمارے چینل پر نئے تو چینل کو سبسکرائب تاکہ آپ کو نئی ویڈیو وقت پر ملتی رہے. شکریہ.